ایک عورت ہسپتال سے بچہ اٹھا کر باہر نکلی اور میری ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ بچہ رو رہا تھا اور وہ بچے کو تھپڑ مار رہی تھی۔ اچانک کچھ دیر بعد بچے کی آواز چپ ہو گئی۔ اس نے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور مجھے ایک ہوٹل کے سامنے روک دیا۔ کہا میں کھانا لے کر آتی ہوں، مگر وہ واپس نہ آئی۔ میں اسے ڈھونڈنے گیا تو پتا چلا وہ بچہ چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ میں بچے کو گھر لے آیا اور بیوی کو دے دیا۔ بیوی نے جو ہی بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ہم دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو… ڈاکٹر صاحب، آپ کو اللہ کا واسطہ میرے بچے کو بچا لیں۔ میں ہاتھ جوڑے ڈاکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور کہا اللہ سب بہتر کرے گا، بس آپ دعا کریں۔ ہم تو صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ وہ تسبیح پر ذکر الہی میں مصروف تھی۔ میرے دل کو دھڑکا لگا تھا، میری بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتا تو کبھی بیٹھ جاتا۔ ایمرجنسی کے کمرے میں میرے بیٹے کا آپریشن جاری تھا۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ یہ ایک بڑی سرجری تھی جس کے علاج کے لیے میں نے بڑے جتن کر کے پیسہ حاصل کیا تھا۔ کاش میرے بچے کو نئی زندگی مل جائے۔ میں دل میں کئی بار سوچ چکا تھا، ہمارے آگے آنے والی زندگیاں ہمارے بچے کی زندگی پر محیط تھیں۔ سرجری کئی گھنٹے جاری رہی۔ بالآخر ڈاکٹر اپنی سب ٹوپی اتارتا ایمرجنسی کمرے سے باہر نکلا تو میں اور میری بیوی جلدی سے اس کی جانب بڑھے۔ مجھے افسوس ہے ہم آپ کے بچے کو نئی زندگی نہ دے سکے۔ وہ افسوس سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا مجھے تسلی دیتا جا چکا تھا۔ میں خود پر ضبط کرتا ساکت کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی دبی دبی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ منہ پر دوپٹے کا پلو رکھے اپنی چیخوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا نام قیوم ہے، میں ایک ڈرائیور تھا۔ میرے ابا ایک بڑے بنگلے میں چوکیداری کا کام کیا کرتے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ میں کچھ پڑھ لکھ جاؤں تاکہ ان کی طرح مجھے یوں لوگوں کے گھروں کی چوکیداری نہ کرنی پڑے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ کام کے دوران کمزوری اور نقاہت سے بے ہوش ہو جاتے۔ مالک کا کہنا تھا کہ اب تم اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا کرو، اب یہ چوکیداری کرنا تمہارے بس کی بات نہیں رہی۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے پڑھائی چھڑوا کر کام پر لگا دیں، مگر مالک اب ابا کو رکھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ ابا کی جگہ پر کسی کو بھی رکھ سکتا تھا، مگر وہ ابا کے خیال کی وجہ سے ہی ان کی جگہ ان کے بیٹے کو نوکری دینا چاہتا تھا تاکہ ابا کو مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں بھی ابا کی حالت کے پیش نظر کام کرنے کو تیار تھا۔ ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا۔ مجھے ابا کی جگہ نوکری کرتے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ تبھی صاحب کو اپنی بیٹی کے لیے ڈرائیور کی ضرورت پڑی۔ مجھے ڈرائیونگ کرنی تو نہ آتی تھی، مگر مجھے ڈرائیونگ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ صاحب کو جلد ہی ایک ڈرائیور مل گیا تو انہوں نے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ میرے اندر ڈرائیونگ سیکھنے کا شوق بیدار ہو چکا تھا۔ میں فارغ وقت میں اس ڈرائیور سے گاڑی کو چلانے کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ مجھے گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے۔ اس نے مجھے گاڑی چلانا سکھانے کا وعدہ کر لیا اور جلد ہی اپنے وعدے پر پورا اترا۔ میں نے چند مہینوں میں ہی گاڑی چلانا سیکھ لیا۔ اس بنگلے میں تو ڈرائیور کی ضرورت نہ تھی، مگر مجھے جلدی اس سے بھی بڑے بنگلے میں نوکری مل گئی اور میں چوکیداری کی نوکری چھوڑ کر ڈرائیوری کرنے لگا۔ یہاں تنخواہ بھی اچھی تھی اور سہولیات بھی زیادہ تھیں۔ میں ابا سے اپنی تعلیم جاری رکھنے کا وعدہ نہ نبھا سکا۔ میری تعلیم ادھوری رہ گئی، مگر میری تنخواہ بڑھ گئی تھی۔ میں نوکری سے آنے کے بعد رات گئے کرائے کی گاڑی چلا کر زیادہ پیسے بھی کما لیا کرتا۔ اماں ابا کو میری شادی کی فکر لاحق ہوئی تو وہ سرگرم ہو گئے۔ خاندان میں میرے برابر کی کوئی لڑکی موجود نہ تھی۔ کچھ عمر میں مجھ سے کافی زیادہ بڑی تو کچھ بہت چھوٹی تھیں، لہٰذا خاندان سے باہر رشتے کی تلاش شروع ہوئی۔ خاندان سے باہر لڑکی ڈھونڈنا جہاں ایک مشکل مرحلہ تھا، وہاں اماں ابا کا دل کسی بھی غیر خاندان کے لیے راضی نہ ہوتا۔ پورے شہر کی خاک چھان لینے کے بعد اماں ابا کو محلے میں ہی رہنے والی خالہ سلمہ کی بیٹی عفت میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جو ایک اچھی بہو میں ہونی چاہیے۔ اماں ابا نے رشتہ طے کرنے میں دیر نہ کی اور جلدی شادی کی تاریخ طے کر دی اور یوں عفت رخصت ہو کر میری زندگی میں چلی آئی۔
عفت کے آنے سے میری زندگی میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ وہ ایک سلیقہ شعار سمجھدار لڑکی تھی، نہ تو اس کی زیادہ خواہشات تھیں اور نہ ہی کوئی حسرتیں۔ اس نے اماں ابا کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اماں ابا جیسی بہو سوچ کر لائے تھے وہ ویسے ہی نکلی تھی۔ میں بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اتنی سمجھداری کی باتیں کرتی کہ میں گھنٹوں سنتا رہتا۔ شاید وہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اس میں سمجھ اور عقل بھی زیادہ تھی۔ مگر ایک بات جس پر مجھے حیرت تھی وہ یہ کہ اس کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ نماز روزے کی پابند تو وہ تھی ہی، مگر اس کے علاوہ بھی وہ اپنے رب سے لو لگائے رکھتی تھی۔ ہمارا گھرانہ زیادہ مذہبی گھرانہ نہ تھا۔ میں بھی 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا اور اکثر نماز پڑھنے میں سستی دکھا جاتا۔ اماں ابا مجھے تاکید کرتے کہ میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے مسجد میں جا کر پڑھوں، مگر مجھ سے باوجود کوشش کے یہ نہ ہو پاتا۔ جب سے عفت گھر آئی تھی، آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کر میں خود بھی 5 وقت کی نماز کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے مجھے نماز کی طرف ایسا راغب کیا کہ اب میں نماز نہ پڑھتا تو مجھے خود بے چینی ہونے لگتی۔ میں کام کے دوران بھی اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ اتنی بڑی تبدیلی صرف عفت کی بدولت ممکن تھی کہ اللہ نے مجھے بھی ہدایت دے دی تھی۔ میں جس بنگلے میں نوکری کرتا وہاں کے صاحب چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر ہی سرونٹ کوارٹر میں قیام کر لوں اور اپنی بیوی کو بھی وہیں لے آؤں۔ میرے وجود سے ان کو کافی ڈھارس رہتی، مگر میں اماں ابا کو اس عمر میں اکیلا کیسے چھوڑ دیتا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد اور بڑھاپے کا سہارا تھا۔ میرے صاحب کا نام مستقیم تھا۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، مگر صاحب کے دونوں بیٹے ہی ملک سے باہر ہوتے اور یہاں پر صرف ایک بیٹی ان کے ساتھ رہتی۔ صاحب کی بیوی کی موت سے صاحب بہت اکیلے پڑ گئے تھے، کیونکہ بیگم صاحبہ کی بیماری کے دوران میں ہی ان کو ہسپتال لے جاتا اور وہیں ٹھہرتا، لہٰذا صاحب مجھ سے کافی قریب ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی بات بھی کر لیتے اور دکھ سکھ بھی بانٹ لیتے۔ میں ان کی باتیں سن کر ان کو اپنی طرف سے تسلی دے دیتا۔ ان کے بیٹوں کے پاس اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ باپ کو روزانہ فون کر لیں۔ ماں کے جنازے پر بھی وہ رسمی ہی آئے تھے اور سوئم کی رسم ادا کرتے ہی واپس چلے گئے۔ صاحب کی بیٹی کی اپنی ہی سرگرمیاں تھیں، وہ اکثر ہی بن ٹھن کر گھر سے نکل جایا کرتی۔ میں اماں ابا کو اکیلے چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے جا کر سرونٹ کوارٹر میں منتقل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پہلے تو میں صاحب کو ٹالتا رہا، مگر جب انہوں نے زیادہ زور دیا تو مجھے انہیں بتانا پڑا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میں دراصل اپنے والدین کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے، مگر کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ میں چاہوں تو اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے کر آ سکتا ہوں۔ ان کا سرونٹ کوارٹر پورے کا پورا ہی خالی تھا اور وہاں پر کوئی اور آباد نہیں تھا۔ وہاں 2 کمرے تھے، جن میں سے ایک کمرے میں میرے ماں باپ اور ایک میں اپنی بیوی سمیت رہ سکتا تھا۔ صاحب کی پیشکش سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ وہ مجھے اتنی بڑی پیشکش دے رہے تھے۔ میں نے اماں ابا سے اس بارے میں بات کی تو اماں ابا بھی راضی ہو گئے۔ ابا کا کام تو ویسے ہی کب کا ختم ہو چکا تھا اور وہ یہاں رہیں یا وہاں، بات تو ایک ہی تھی۔ میں نے ابا کا گھر کرائے پر چڑھا کر اپنی بیوی اور ماں باپ سمیت صاحب کے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو گیا۔ وہاں شفٹ ہونے کے بعد میں صاحب جی کے اور بھی قریب ہوتا گیا۔ وہ جہاں بھی جاتے مجھے ہی ساتھ لے کر جاتے اور اگر گھر میں بیمار پڑ جاتے تو میں ان کی تیمارداری کے لیے وہاں موجود رہتا۔ میں ان کا سودا سلف بھی لا دیا کرتا۔ صاحب جی مجھ پر کافی اعتبار کرنے لگے تھے۔ ایک دن صاحب کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہ نکلے اور باہر کے کاموں کے لیے انہوں نے مجھے اکیلے ہی بھیج دیا۔ شام کو انہوں نے مجھے فون کر کے دوائیاں لانے کا کہا تو میں ان کی دوائیاں لینے چلا گیا۔ میں جوں ہی ان کو دوا دینے کے لیے گھر میں داخل ہوا، مجھے صاحب کی بیٹی کے تیز تیز بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں بابا، میں شادی کروں گی تو صرف حسن سے، اس کے علاوہ میں کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر روزینہ وہ ہمارے دشمنوں میں شامل ہیں اور میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم ہمارے دشمن کے بیٹے سے جا کر شادی کرو۔ دشمن آپ کے ہیں بابا، میرے نہیں، وہ اماں کے رشتہ داروں میں سے ہیں اور میں آپ کی ذاتی دشمنی کے پیچھے اپنی محبت کی قربانی نہیں دے سکتی۔ ویسے بھی آپ کی اجازت کون مانگ رہا ہے؟ میں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ یہ مت بھولو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میری مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ صاحب جی نے آخری کوشش کی تھی، مگر ان کی آواز میں مایوسی پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔
آپ نے میری ماں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کے بعد مجھ سے امید نہ رکھیں کہ میں آپ کی بات مان کر اپنی زندگی برباد کروں گی۔ مجھے میری زندگی کا فیصلہ کرنے سے مت روکیں، خوشیوں پر میرا بھی حق ہے۔ میں نے ساری زندگی تنہائی برداشت کی ہے۔ اماں کی موت کے بعد میں کس قدر اکیلی ہوں، آپ کو اس کا اندازہ بھی ہے۔ وہ چیختی چلاتی کھٹ کھٹ کرتی تیزی سے باہر نکلی تو مجھے باہر کھڑے دیکھ کر چونک گئی اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، جبکہ میں کچھ الجھتا ہوا دروازہ کھٹکھٹا کر صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ صاحب، میں آپ کی دوائی لایا ہوں۔ میں نے انہیں متوجہ کیا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دوائیاں میز پر رکھنے کے لیے کہا اور خود دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے جلدی ہم پر کرم کیا تھا۔ عفت کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ وہ ہر وقت ٹانگوں اور سر میں درد کی شکایت کرتی۔ میں اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، حالانکہ وہ جانے کو تیار نہ تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید موسم کی تبدیلی کا اثر ہے، مگر ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی اس کو سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں اتنی جلدی اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ میں باپ بننے والا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میں چیخ کر ساری دنیا کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی خوشخبری سے نوازا تھا، جبکہ عفت کچھ پریشان اور گھبرائی ہوئی سی تھی۔ شاید وہ اپنی طبیعت کے پیش نظر ڈر رہی تھی۔ میں چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اماں ابا کے کوئی ایسے خاص رشتے دار بھی نہ تھے کہ جو میرے ہم عمر کزن میرے پاس ہوتے جن کے ساتھ میں بچپن میں کھیلتا، لہٰذا میں اکیلے ہی پلا بڑا تھا۔ میری محلے کے لڑکوں سے بھی کوئی زیادہ دوستی نہ تھی، اس لیے مجھے چھوٹے بچوں کا بے حد شوق تھا۔ میں اپنے محلے یا رشتے داروں کا کوئی چھوٹا بچہ دیکھتا تو لپک کر گود میں اٹھا لیا کرتا تھا۔ اب میرا اپنا بچہ آنے والا تھا تو میں خوش کیوں نہ ہوتا۔ میں جلدی سے عفت کو گھر لے آیا اور راستے میں سے ہی مٹھائی کا پورا ٹوکرا بھی ساتھ لے آیا۔ میں نے اماں ابا کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ ان کے بیٹے کے ہاں اولاد ہونے والی تھی۔ گھر میں ننھی منھی کلکاریاں گونجنے والی تھیں۔ ہمارے گھر میں تو ایسا سما تھا جیسے بچہ آنے کی خبر نہ ملی ہو بلکہ بچہ ہی گھر میں آ گیا ہو۔ اماں ابا میرے ہاتھ میں مٹھائی کا پورا ٹوکرا دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشیاں تھیں، جبکہ میری دعا تھی کہ ہماری خوشیاں دائمی خوشیاں ثابت ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں صاحب کو یہ خوشخبری جلد از جلد سناؤں، لہٰذا میں مٹھائی کی پلیٹ بھر کر صاحب کے لیے بھی لے گیا۔ میں جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے بستر سے نیچے گرے پڑے تھے اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گیا اور ان کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ان کو 2-3 آوازیں دی مگر انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے گھبراہٹ میں چوکیدار کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور صاحب کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور فوراً ان کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ میرے پاس صاحب کی بیٹی کا نمبر نہ تھا اور جلدی میں صاحب کا موبائل اٹھا کر لانا بھی بھول گیا۔ میں نے چوکیدار کو گھر دوڑایا کہ اگر صاحب کی بیٹی آئے تو ان کو فوراً اطلاع دے کہ اس کے والد صاحب ہسپتال میں بیماری کی حالت میں موجود ہیں، جبکہ میں کمرے کے باہر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صاحب کا علاج شروع ہو چکا تھا اور وہ اکثر میرے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس آیا کرتے تھے جہاں میں صاحب کو ہسپتال لے کر آیا تھا، جہاں ان کی بیوی کا بھی علاج ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی بیماری سے بخوبی آگاہ تھا، لہٰذا اس نے صاحب جی کا علاج کرنا شروع کر دیا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ یہاں پر صاحب کا کوئی اپنا موجود ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے بچوں کے ساتھ کس طرح سے رابطہ کروں۔ صبح سے شام بیت گئی تھی مگر صاحب کی بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ صاحب کے موبائل میں سے بھی اس کا نمبر نہ ملا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صاحب نے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے بیٹوں اور بیٹی میں سے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا۔ وہ حیرانی سے بولا، میرا کسی سے رابطہ ہی نہ ہو سکا، میرے پاس کسی کا نمبر نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابھی کچھ دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کے دماغ پر شدید حملہ ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو ہوش آئے گا تو ہی پتہ چلے گا ان کی دماغی سٹروک نے ان کی جسمانی صحت پر کس قدر اثر کیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ان کو کچھ دیر میں ہی ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر تسلی دے کر چلتا بنا، جبکہ میں دوبارہ سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ صاحب کو کچھ گھنٹوں میں ہوش آ گیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے ہی بلایا۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا
तो वो बिस्तर पर पड़े थे। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। एक ही दिन में उनकी हालत कितनी बदल गई थी। उनके चेहरे पर बेपनाह कमजोरी थी, जबकि वो अपना दायां हाथ हिलाने से कासिर थे। उनका दायां हिस्सा एक तरह से शल हो गया था। उनका बाजू बिल्कुल मुड़ा हुआ था और वो बिस्तर पर पड़े मेरी तरफ देख रहे थे। साहब, मुझे अपने बच्चों का कोई राब्ता नंबर दें ताकि मैं उनको फोन करके बुला लूं। मैंने जाते ही साहब को कहा तो उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे मना कर दिया। उनमें से किसी को भी मेरे बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। वो तीनों ही नाफरमान औलादे हैं जो सब अपनी माँ पर गए हैं। जैसे उनकी माँ बेवफा थी, वैसे ही वो तीनों भी बेवफा हैं। मैंने इतनी मोहब्बत से पाल पोस कर उनको जवान किया था। मुझे क्या मालूम था ये कल को मुझसे ही नफरत करने लग जाएंगे। साहब ने पहली बार मुझसे अपनी बीवी का जिक्र किया था। वो मुझसे काफी करीब थे और अपना दुख दर्द बांटते रहते थे, मगर उन्होंने आज तक कभी अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं की थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। साहब के हुक्म की नाफरमानी मैं नहीं कर सकता था, मगर मैं चाहता था कि मैं साहब को बताए बिना उनके बेटों को बाखबर कर दूं। हो सकता था कि वो बाप की ऐसी हालत का सुनकर लौट आए। साहब जी तो उस वक्त गुस्से और दुख में थे, इसलिए वो ऐसे कह रहे थे, मगर एक औलाद अपने माँ बाप से कैसे गाफिल हो सकती है, ये बात मुझसे हजम न होने पा रही थी। मेरा दिल साहब के लिए हमदर्दी से लबरेज था। तुम एक काम करना, मेरी तबीयत जैसे ही बेहतर हो तुम वकील को बुलाना। मैं अपनी जायदाद और मकान का फैसला करना चाहता हूँ। साहब ने कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। फिक्र न करें साहब, आप खुद सारे मामला तय करेंगे। बस एक बार आप ठीक होकर घर को चलें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उन्हें तसल्ली दी तो उन्होंने खामोशी से आंखें मूंद ली, मगर उनकी आंखों से टपकता आंसू मैं साफ देख सकता था। अल्लाह ने मुझे जल्द ही एक बेटे से नवाजा था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मैं हवाओं में उड़ रहा था। मैंने अस्पताल से ही फोन करके अम्मा अब्बा को खुशखबरी सुना दी थी। अम्मा अब्बा भी कुछ ही देर में दौड़े हुए अस्पताल चले आए थे। हम सभी बहुत खुश थे। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया था। मेरी बीवी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। मैं चाहता था कि मेरा बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मैं उसके साथ खेलूं कूदूं और उसको अपने कंधों पर बिठाकर सैर करवाऊं, मगर मेरी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई थी। मेरा बेटा 2 साल का हो गया था कि वो अचानक खेलता हुआ गिर गया और बेहोश हो गया। मैं एकदम डर गया। मैं फौरन उसको लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टर ने उसका मुकम्मल मुआयना किया तो डॉक्टर ने रूह फरशा खबर सुना दी, तुम्हारे बेटे के दिल में सुराख है, इसकी सर्जरी करना होगी। सर्जरी के अलावा और कोई इलाज मौजूद नहीं। ताहम अभी इसको कुछ बड़ा हो लेने दो, तब तक तुम बाकायदगी से दवा इस्तेमाल करो। ये खबर सुनकर मैं सदमे से दो चार हो गया। मुझे यकीन ना होता कि मेरा बेटा इस कदर बीमार था। उसके दिल में पैदाइशी सुराख था, मगर हमें मालूम ही ना हुआ था। डॉक्टर ने हमें ढेरों दवाओं के साथ रुखसत कर दिया और मैं बोझल दिल के साथ अपने बेटे को लिए अस्पताल से घर चला आया। मेरी जिंदगी का महवर मेरा बेटा ही था। मैं उसकी जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे अपने बेटे की बीमारी के बारे में साहब को इत्तला देने का मौका ही ना मिला। मैं इस कदर दुखी था कि 2 दिन तक अपने कमरे से ही ना निकला और अपने बच्चे को गोद में लिए बैठा रहा। साहब ने भी मुझे ना बुलाया। मैं अपने बच्चे से जुदा होने का सोच भी ना सकता था। मैं चाहता था कि मैं किसी तरह अपना दिल निकाल कर अपने बच्चे को लगा दूं, मगर ऐसा मुमकिन न था। अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं ये काम सबसे पहले कर गुजरता। तीसरे दिन में हिम्मत करके बाहर निकला ताकि साहब को जाकर अपने बच्चे की बीमारी के मुतल्लिक बता सकूं, मगर मुझे ये मौका ही ना मिल सका। साहब इस दुनिया में नहीं रहे। चौकीदार ने मुझे इत्तला दी तो मैं हैरान नजरों से उसे देखने लगा। कल रात साहब की बेटी आई थी। वो साहब को अस्पताल ले गई थी। उनकी तबीयत बहुत खराब थी और अभी कुछ देर पहले उनके मरने की इत्तला आई है। मुझे यकीन न होता कि साहब हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए थे। वो काफी अरसे से बीमार भी थे। अब तो उन्होंने घर से निकलना बाहर बिल्कुल बंद कर दिया था। अपने कमरे में ही रहते। उनकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अब वो अपने बाप के जनाजे पर आई थी। साहब के बेटे भी जनाजे में शरीक थे। साहब की मैयत उठाने के बाद वो आपस में जमीनों जायदाद बांटने लगे। हम ये बंगला भी जल्दी आकर बेच देंगे, तब तक तुम अपने रहने का कोई बंदोबस्त कर लो।
صاحب کے بیٹوں نے ہم سب ملازموں کو کہا تو ہم حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ میں اتنی جلدی اپنا انتظام کہاں کرتا، اوپر سے میرا بیٹا اس قدر بیمار تھا، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، مگر صاحب کے مرتے ہی ہمارا دانا پانی بھی اس گھر سے اٹھ گیا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے اس گھر کا کیا کرنا تھا، وہ تو بیرون ملک رہتے تھے۔ میں یہاں پر رکوں گی کچھ عرصہ تک، اس گھر کو مت بیچو، جب میں گھر خالی کروں گی تو پھر اس مکان کو بیچ دیں گے۔ صاحب کی بیٹی بولی تو میرے دل کو ڈھارس ہوئی۔ اس کے بھائیوں نے بھی رضامندی دے دی۔ ٹھیک ہے، جب تک چاہو رہ سکتی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے آس بھری نظروں سے صاحب کی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اپنے ساتھ ملازموں کی ضرورت تو پڑے گی تو شاید وہ ہمیں یہاں رہنے دے اور ہماری نوکریاں خطرے میں نہ پڑیں۔ صاحب کی بیٹی نے مجھے اور چوکیدار کو نوکری سے فارغ نہ کیا تھا۔ ہم اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے، مگر اس نے ہمیں کچھ خاص ہدایت دی تھی۔ اگر میرا شوہر تمہیں گیٹ پر نظر آیا تو اس کو اندر مت داخل ہونے دینا۔ میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اس نے چوکیدار کو اپنا حکم سنایا اور تنتناتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ صاحب نے اسے منع کیا تھا کہ وہ حسن سے شادی نہ کرے، مگر پھر بھی وہ اس سے اپنی مرضی سے شادی رچا کر چلی گئی تھی، اور اب جب کہ وہ خود حاملہ تھی تو اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے واپس آ گئی تھی۔ انہی امیرزادیوں کی زندگی کا کبھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ اپنی مرضی اور ضد سے کام سر انجام دے کر فیصلے کرتی پھرتی ہیں۔ میں نے افسوس سے سوچا اور واپس اپنے کوارٹر کی طرف آ گیا۔ میری اپنی زندگی لٹ گئی تھی۔ ایک طرف اپنے بچے کی بیماری کا بے انتہا دکھ تھا، اوپر سے صاحب جی کی موت کا دکھ لاحق ہو گیا تھا۔ اگر صاحب زندہ ہوتے تو میری کوئی نہ کوئی مدد کرتے۔ اب میں ان کی بیٹی سے جاتے ہی پہلے دن کیسے مدد مانگ لیتا، جبکہ ابھی ان کے باپ کی موت واقع ہوئی تھی اور وہ اس گھر میں واپس لوٹی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ 1 روپیہ بھی میرے ہاتھ پر نہ رکھتی۔ وہ ویسے ہی مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے بیٹے کے متعلق ڈاکٹر نے مجھے بہت خاص ہدایات دی تھی۔ اس سے زیادہ کھیلنا کودنا منع ہے، اس کا جسم تھک جاتا تو وہ بے ہوش ہو جاتا، لہٰذا ہم اس کی بہت حفاظت کرتے۔ وہ خود بھی بیماری کی وجہ سے چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اس کو اسکول جانے کا بہت شوق تھا، لیکن ابھی اس کو اسکول میں داخل کروانا مناسب نہ تھا۔ اگر وہ گر جاتا تو اس کی جسمانی صحت متاثر ہوتی، لہٰذا ہم نے اس کو گھر میں ہی رکھا تھا۔ میری بیوی اسے خود پڑھاتی اور اس کا شوق پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ اماں ابا الگ پریشان تھے، وہ اتنی بڑی بیماری اور دکھ سے ڈر کر بالکل ہی کمزور ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ علاج کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں اپنے بیٹے کی بیماری کے علاج کے لیے پیسوں کی طرف سے بھی پریشان تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ تو مکان بیچ دے جو ہم نے کرائے پر چڑھا رکھا ہے، اس کو بیچ کر جو پیسے ملیں گے تو اپنے بیٹے کے علاج پر لگا۔ میرا یہ ارادہ تو نہ تھا کہ وہ مکان بیچوں، اس سے ماہانہ کچھ آمدنی وصول ہو رہی تھی۔ اگر میری نوکری چلی جاتی تو ہمارے تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ جاتے۔ ایسی صورت میں اس مکان کا کرایہ ہی کام آتا، مگر میرے پاس کوئی اور آپشن بھی نہ تھا۔ میں کوشش تو کر رہا تھا کہ ادھر ادھر ہاتھ مار کر کہیں سے مجھے ادھار کی کچھ رقم مل جائے تو میں اپنے بیٹے کے علاج پر لگا لوں، مگر اس کا علاج کون سا سستا تھا۔ اس کی ایک سرجری کے لیے بھی لاکھوں روپے درکار تھے جو میرے پاس نہ تھے۔ کچھ جمع پونجی تو میرے پاس تھی، مگر وہ بہت ہی کم تھی جو اس کی سرجری پر کام نہ آ سکتی تھی، کیونکہ ابھی بھی اس کے مہینے کی کئی ہزاروں کی دوائیاں آ رہی تھی جو پیسے جمع پونجی کے پیسوں میں سے خرچ ہو رہے تھے۔ بابا بابا اٹھیں، میرے بیٹے نے مجھے پکارا تو میں نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ میں ابھی اسے کچھ دیر پہلے ہی سلا کر سویا تھا۔ وہ بستر سے نیچے گرا پڑا تھا۔ میں ایک دم اٹھا اور اس کو فوراً گود میں اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ بابا میری طبیعت، وہ بول نہ پایا۔ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نے اسے تسلی دی اور چیخ کر اپنی بیوی کو بلایا۔ وہ فوراً بھاگ کر آئی۔ کیا ہوا؟ دیکھو اس کو، طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، میں اس کو صاحب کی گاڑی میں لے کر جا رہا ہوں، تم جلدی میرے ساتھ چلو۔ میری بیوی نے بھاگ کر اس کی فائل اٹھائی اور گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ میں ماں باپ کو بتا کر فوراً ہی اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو داخل کر لیا تھا اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ تو دوائیاں بھی پوری لے رہا ہے اور نہ ہم نے اسے بھاگنے دوڑنے دیا، پھر اس کی طبیعت کس طرح بگڑ گئی۔ آپ کے بیٹے کی سرجری ہونا بہت ضروری ہے، اس کی طبیعت کافی خراب ہے، بہتر ہے آپ اب اس کی سرجری کروا لیں ورنہ اس کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹر کے کہنے پر میں چونک گیا، مگر اتنی جلدی میرے پاس تو پیسے نہ تھے۔ ڈاکٹر صاحب کتنا خرچہ آئے گا؟ کم از کم بھی 5 لاکھ روپے لگیں گے۔ ڈاکٹر کا جواب سن کر میں چونک گیا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے نہ تھے، میرے پاس 1-2 لاکھ ہی تھا جس میں کام ہونا ممکن نہ تھا۔ مکان بھی اتنی جلدی نہ بک سکتا تھا۔ میں کیا کرتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کی تیاری کریں، میں پیسوں کا انتظام کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر کو کہہ کر ہسپتال سے نکل پڑا۔ میں نے گھر آ کر اماں ابا کو اس کی حالت کے پیش نظر بتایا تو ابا نے مجھے پہلے مکان بیچنے کا ہی کہا۔ اتنی جلدی کیسے بکے گا؟ میں کچھ اور انتظام کرتا ہوں، میں میڈم سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کچھ مدد کر سکیں۔ میں میڈم کے پاس جا پہنچا۔ اگر صاحب ہوتے تو مجھے ان سے مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، وہ تو خود ہی پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ میں کچھ سوچتا ہوں۔ میں میڈم کے گھر پہنچا۔ کیا بات ہے؟ مجھے بازار جانا تھا اور تم کہاں غائب ہو؟ اس نے آتے ہی مجھے ڈانٹ دیا۔ میرا بچہ بہت بیمار ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہوں تو مجھے ادھار دے دیں، میں واپس کر دوں گا۔ میں نے اس کو کہا تو اس نے برا سا منہ بنا کر مجھے دیکھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ تم 5 لاکھ مجھ سے ایسے مانگ رہے ہو جیسے 5 روپے کی بات ہو۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو خود اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر آئی بیٹھی ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے، ساری جائیداد میں سے حصہ بھائی لے کر چل دیے۔ ایک یہ گھر ہی بچا ہے جو میں نے مجبوری میں ان کی منتیں کر کے اسے بیچنے سے روکا ہے، ورنہ وہ کب کا یہ گھر بھی بیچ دیتے۔ میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تھوڑے بہت بچت کے پیسے میرے پاس پڑے ہیں، ان سے گزارا کر رہی ہوں۔ میں تمہیں کہاں سے پیسے دے سکتی ہوں؟ میڈم نے مجھے اپنی پوری داستان کہہ سنائی تو میں چپ چاپ سر جھکائے واپس پلٹنے لگا، مگر پیچھے سے مجھے میڈم کی چیخوں کی آواز سنائی دی تو فوراً پلٹا۔ وہ پیٹ پکڑے صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ جلدی گاڑی نکالو، مجھے ہسپتال جانا ہوگا۔ میں اس کو لے کر فوری ہسپتال پہنچا اور میں اسے اسی ہسپتال میں لے آیا جہاں پر میرا بچہ داخل تھا۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں پر صاحب جی نے اپنا دم توڑا تھا۔ میں ہسپتال میں سر جھکائے پریشان بیٹھا تھا۔ ابھی تک امید کا کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تھا۔ میری واحد امید میڈم ہی تھی، مگر اس نے بھی مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے پاس پیسے ہوتے بھی تو وہ کیوں دیتی؟ وہ صاحب جی کی بیٹی تھی، مگر وہ بالکل بھی صاحب جی پر نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی وہ خود ایسی حالت میں تھی کہ وہ اس وقت دوسروں کی مدد کرنے کا سوچتی یا اپنے آپ کو سنبھالتی۔ میڈم کے ہاں بیٹا ہوا ہے، میڈم کی ملازمہ نے آ کر مجھے بتایا تو مجھے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی۔ میڈم کا بیٹا ہونے سے مجھے کیا سروکار تھا؟ مجھے تو اپنے بیٹے کی جان بچانے کی فکر تھی۔ میں نے سرسری سا انداز اپنایا اور دوبارہ سے سر ہاتھوں پر گرا کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے دائیں طرف سے اجنبی سی آواز سنائی دی تو میں نے سر اٹھا کر فوراً دائیں جانب دیکھا۔ وہ کوئی شخص تھا جو میرے ہی بینچ کے دوسرے کونے پر پاؤں جمائے اور بینچ سے ٹیک لگائے بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے اس کے حلیے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس شکل سے ہی کسی امیر گھرانے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، اس سے تمہیں سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، تم اپنے لیے مجھے فرشتہ سمجھ سکتے ہو کیونکہ میں تمہیں تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دینے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا اور فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ واقعی مجھے میرے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دیں گے؟ میں نے خوشی سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ 5 لاکھ تو کیا، میں تمہیں 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں، کیونکہ آپریشن کے بعد بھی تو اس کے علاج کی ضرورت پڑے گی۔ باقی کا پیسہ اس وقت کام آئے گا۔ میں آپ کی ایک ایک پائی لٹا دوں گا۔ میں نے جس بات سے بھاری آواز میں کہا۔ میرا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ ارے نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں تم سے پیسے واپس نہیں مانگوں گا، اس نے نرم آواز میں کہا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ میری اتنی مدد کیوں کریں گے؟ بالآخر میرے لبوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو کب سے میرے دل میں مچل رہا تھا۔ میں تمہاری مدد اس لیے کروں گا کیونکہ اس کے بدلے میں تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے مطلب کی بات کی تو میں چونک گیا۔ کیسا کام؟
میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہاری میڈم کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ مجھے بس وہ بچہ لا کر دو تو میں تمہیں 10 لاکھ نقد اسی وقت دے کر جاؤں گا۔ بالآخر اس نے اپنی بات کہی تو میں چونک گیا اور حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پر آپ ہیں کون؟ میں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں حسن ہوں، اس بچے کا باپ۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ میں اپنا بچہ اس عورت کے ہاتھوں نہیں چھوڑ سکتا جو خود نشے کی عادی ہے اور جسے خود اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں آتا۔ وہ میرا بچہ کیسے سنبھالے گی؟ تم اپنے بچے کی زندگی بچا سکتے ہو اور ساتھ میں مجھے بھی موقع دے سکتے ہو کہ میں اپنے بچے کی زندگی سنوار سکوں، مگر یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں ایک ماں سے اس کا بچہ کیسے چھین سکتا ہوں؟ میں سوچو وچار میں مبتلا تھا۔ زیادہ مت سوچو، اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے بارے میں سوچو۔ ویسے بھی تم بچہ چرا کر اس کی زندگی بچا رہے ہو، اس کی زندگی ضائع نہیں کر رہے ہو۔ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوگا، اپنے باپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ مجھے روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ مجھے منانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، جبکہ میں حیران پریشان تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں وہ بچہ اٹھا کر صاحب کو کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کی محبت کے سامنے ہار گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی آنکھوں سے بھرے آنسوؤں کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی امیدوں کا سہارا بن گیا تھا۔ میرا بچہ ہم 4 لوگوں کی مسکراہٹ کی ضمانت تھا۔ میں اسے کیسے جانے دیتا؟ میں نے وہی کیا جو ایک مجبور باپ کر سکتا تھا۔ میں نے میڈم کا بچہ اٹھا کر اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ میڈم کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ میں آسانی سے بچے کے پاس جا سکتا تھا۔ گھر سے کوئی بھی سامان منگوانا ہوتا تو میں میڈم کے کمرے میں دینے جاتا۔ میڈم باتھ روم میں گئی تو میں نے بچہ اٹھا کر باپ کے حوالے کر دیا۔ یہ کام میرے لیے کچھ اتنا مشکل ثابت نہ ہوا تھا۔ بچے کا باپ فوراً ہی بچے کو لے کر ہسپتال سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہسپتال میں چیخو پکار مچ گئی۔ میڈم کا بچہ ہسپتال سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہسپتال کا عملہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ پولیس کو بلا لیا گیا تھا۔ میرے بچے کو کس نے چرایا ہے؟ مجھے بتاؤ، میرے بچے کو کس نے چرایا؟ وہ غم کی شدت سے بے حال تھیں۔ میں جانتا تھا کہ میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا تھا، مگر میں کیا کرتا؟ میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میڈم کی چیخیں مجھ سے برداشت نہ ہوئیں تو میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے بیٹے کا آپریشن شروع ہو گیا تھا۔ میں اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں سجدے میں گرا پڑا تھا، یا خدا میرے بچے کو بچا لے۔ پولیس ہسپتال میں پھر کر تفتیش کر رہی تھی، مگر چونکہ میرے بچے کا آپریشن جاری تھا لہٰذا کوئی بھی میرے پاس نہ آیا اور مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کیا۔ میڈم کے بچے کا سراغ جلد ہی مل گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ بچہ باپ کے پاس ہے، وہ باپ ہی اس کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہم باپ سے یوں بچہ لا کر آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، آپ کو عدالت جانا ہوگا۔ پولیس نے میڈم کو صاف بتا دیا تھا، مگر وہ بڑے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ میڈم کے پاس اب بچہ ہی کیا تھا۔ میڈم کے بھائی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایسے میں میڈم کے لیے بچے کا حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے بچے کے آپریشن کو کئی گھنٹے گزر چکے تھے، ابھی تک ڈاکٹر نے اس کی خیریت سے باخبر نہ کیا تھا۔ میں اس وقت ہسپتال سے باہر بینچ پر ہی پریشان حال بیٹھا تھا۔ تبھی میڈم گھر جانے کے لیے نکلی تو وہ میرے پاس رک گئیں۔ میں نے سنا تمہارے بچے کا آپریشن جاری ہے۔ اس نے میری طرف دیکھے بنا پوچھا تو میں بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کو کیا جواب دیتا؟ میں چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی۔ تمہارے پاس آپریشن کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کا سوال سن کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ کچھ لمحے میرے چہرے کو تکتی رہی، جبکہ میں نے سر جھکا لیا تو وہ آگے بڑھ گئیں۔ سرجری کامیاب نہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے 48 گھنٹوں بعد میرے بیٹے کی موت کی خبر سنا دی۔ میں غم سے نڈھال تھا۔ میرا دل چاہتا میں اپنے آپ کو بھی ختم کر لوں، مگر میں اماں ابا اور اپنی بیوی کا سوچتا تو حوصلہ کرتا۔ میری بیوی کا الگ رو رو کر برا حال تھا۔ میں بچے کا جنازہ لے کر ابا کے گھر آ گیا تھا، جو کہ کرائے پر دیا ہوا تھا۔ وہ میں نے 1 ہفتہ پہلے ہی خالی کروا دیا تھا، کیونکہ میں اس مکان کو بیچ کر اپنے بیٹے کی سرجری کے لیے پیسہ لگانا چاہتا تھا، مگر مکان بیچنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ میں اپنا سارا سامان بھی میڈم کے گھر ہی چھوڑایا تھا۔ میں ان کے سرونٹ کوارٹر سے کچھ بھی اٹھا کر نہ لایا۔ وہیں میرے بچے کے کپڑے، کھلونے اور ہر چیز موجود تھی۔ جب بچہ ہی نہ رہا تھا تو مجھے اس کی چیزوں کا کیا کرنا تھا؟
میں واپس مڑ کر ان کے گھر نہ گیا اور ابا کے گھر رہنے لگے۔ ہم سب کی خوشیاں ہم سے روٹ گئی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی بچے کے غم سے نکل نہ پا رہا تھا، مگر زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ کرنا ضروری تھا۔ ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے، وہ تو جنت کا پھول تھا، واپس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ اماں ابا مجھے تسلی دیتے اور ہماری پریشانی کم کرنے کی کوشش کرتے۔ اس آدمی نے مجھے جو رقم دی تھی اس میں سے باقی پیسوں کی میں نے ایک ٹیکسی خرید لی۔ میں وہ ٹیکسی چلانے لگا، اس سے ہماری گزر بسر ہونے لگی۔ ایک دن میں اسپتال کے باہر سواری کے انتظار میں کھڑا تھا، تبھی ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ اس نے مجھے نالا سٹاپ پر چلنے کو کہا تو میں نے گاڑی چلا دی۔ راستے میں اس عورت نے مجھے گاڑی روکنے کے لیے کہا، آپ یہاں گاڑی روکیں، میں ذرا کھانا لے کر آؤں۔ وہ بولی تو میں نے گاڑی روک دی اور وہ اپنا بچہ گاڑی میں ہی چھوڑ کر کھانا لینے چلی گئی، مگر کافی دیر بعد بھی اس کی واپسی نہ ہوئی تو میں چونک گیا۔ وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میں ہوٹل کے اندر تک اس کی تلاش میں گیا، مگر وہ وہاں ہوتی تو مجھے دکھائی دیتی۔ وہ دوسرے دروازے سے نکل کر کب کی جا چکی تھی۔ مجبوراً میں ٹیکسی چلاتا ہوا گھر لے آیا اور بچہ نکال کر بیگم کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ کوئی عورت ٹیکسی میں اپنا بچہ چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بیوی کو اطلاع دی تو وہ چونک گئی۔ اس نے فوراً ہی بچے کی چادر کھول کر دیکھا تو ایک دم پیچھے ہٹی۔ میری بھی جان نکلنے لگی۔ اس بچے نے ہمارے بچے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ایسے ہی چھوٹے کپڑے اس کے بھی تھے۔ ہم اپنے بچے کا سارا سامان میڈم کے گھر چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ اس کے تن پر وہی کپڑے تھے جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو وہ پہنتا تھا۔ میری بیگم نے اس کے تمام پرانے کپڑے سنبھال کر اسی میڈم کے سرونٹ کوارٹر میں رکھے تھے اور اس کی کوئی بھی چیز کسی کو نہ دی تھی۔ اس کی موت کے بعد ہم واپس پلٹ کر گئے ہی نہ تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کپڑے تو میرے بیٹے کے ہیں۔ یا اللہ، کیا اللہ نے ہمیں اپنا بیٹا واپس لوٹا دیا ہے؟ میری بیوی کی آنکھیں جگمگانے لگیں تو میں نے حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے۔ تبھی دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے پولیس موجود تھی۔ تم ہسپتال سے بچہ چرا کر لائے ہو؟ پولیس نے اندر داخل ہو کر مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بچہ کیوں چراؤں گا؟ تبھی مجھے پولیس کے پیچھے وہی عورت دکھائی دی جو ٹیکسی میں سوار تھی۔ یہی میرا بچہ ہے۔ اس نے لپک کر اپنے بچے کو اٹھا لیا۔ یہ آدمی میرا بچہ چرا کر لایا ہے۔ میں نے اس کو ہسپتال میں اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور اس نے مجھے کوئی بے ہوشی کی دوا پلائی اور میرا بچہ اٹھا کر لے آیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ خود میری ٹیکسی میں بچہ چھوڑ کر گئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں اپنا بچہ چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ وہ پولیس کے سامنے صاف مکر گئی اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پولیس مجھے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ میری بیوی اور اماں ابا بھی کمرے سے نکل کر میرے پیچھے بھاگے تھے۔ آپ کہاں لے جا رہے ہیں میرے بیٹے کو؟ ابا نے پولیس والے کی منت کر کے اسے روکا۔ او بابا جی، بچہ چرایا ہے ہسپتال سے تمہارے بیٹے نے، پولیس کا ایک آدمی طنزیہ بولا تھا۔ نہیں ابا، میں نے اسے کچھ نہیں کیا۔ میں نے ابا کو صفائی دینے کی کوشش کی۔ تھانے دار صاحب، میں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت نہیں کی یہ ایسا کوئی جرم کرے۔ ابا میری صفائی میں بولے تھے، مگر آپ کے بیٹے نے تو میرا بچہ بھی ہسپتال سے چرایا تھا اور اس کے بدلے 10 لاکھ روپے کی رقم نقد حاصل کی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی میرے صاحب کی بیٹی بولی تو میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اماں ابا بھی چونک گئے۔ تم کون ہو بیٹی؟ اماں آگے بڑھ کر بولی تو وہ میرے سامنے آ کر سینے پر ہاتھ لپیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا بیٹا مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میں کون ہوں۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، نمک کھا کر نمک حرامی کی، میرا ہی بچہ چرا کر بھیج دیا۔ وہ طنز پر طنز مار رہی تھی جبکہ میں شرمندگی سے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہ تھا۔ میں بھلا اماں ابا کے سامنے کیا جواب دیتا؟ یہ کیا بات کر رہی ہے؟ ابا نے مجھ سے پوچھا، یہ عورت بھی تم پر بچہ چوری کرنے کا الزام لگا رہی ہے؟ ابا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس عورت کا بچہ نہیں چرایا۔ یہ عورت خود ہی میری ٹیکسی میں بچہ رکھ کر گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر وہی کچھ کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ اچھا، اور میرے بچے کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا تم نے میرا بچہ بھی نہ چرایا تھا؟ میڈم بولی تو مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں اس قدر شرمندہ تھا کہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھا۔
ہاں میں نے میڈم کا بچہ چرایا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے میڈم کا بچہ چرا کر 10 لاکھ میں ان کے ہی شوہر کو بیچ دیا۔ اس نے مجھے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے۔ میں نے کہا تو اماں ابا حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، جبکہ میری بیوی عفت کے چہرے پر بھی بے یقینی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے بیٹے کی جان بچی بھی نہ، آپ کے بیٹے کی جان بھی نہ بچی، مگر آپ نے اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے کسی اور کے بچے کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہ تھی۔ میری بیوی کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ مگر میں نے بچہ کسی اور کو نہیں دیا، اس کے باپ کو ہی دیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بچے کو پالے اور اس کی پرورش کرے، پھر بھی اتنے چھوٹے بچے کو ماں سے جدا کرنا نہ صرف ماں کے ساتھ بلکہ بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ آپ نے ہمارے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ میری بیوی کو میری اس حرکت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم اپنے منہ سے مان چکے ہو کہ تم نے بچہ چرایا تھا، تو پھر یہ بچہ بھی تم نے ہی چرایا ہوگا۔ سپاہی بولا تھا، نہیں انسپیکٹر، یہ بچہ اس نے نہیں چرایا، یہ بچہ عورت واقعی ٹیکسی میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میڈم نے سچ بتایا۔ دراصل میں اسے سچ اگلوانے اور اس کا جرم قبول کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ یہ میری ملازمہ ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ اس شخص نے میرا بچہ چرایا تھا، مگر میرے پاس نہ تو کوئی ثبوت تھے اور نہ کوئی ہی گواہ۔ میرے شوہر نے مجھے بچے کی شکل تک نہیں دیکھنے دی، کیونکہ وہ بہت اثر رسوخ والا ہے۔ میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے کمرے سے یہ بچہ کون چرا سکتا تھا۔ میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھے، اس لیے میں نے یہ سب کیا تاکہ یہ اپنے جرم کی سزا پا سکے۔ میں اپنے شوہر کو تو اس کی سزا کی جرم نہیں دلوا سکتی، مگر اس شخص کو دلوا سکتی ہوں۔ آخر اس نے ہی تو میرا بچہ اٹھا کر اس تک پہنچایا تھا، ورنہ میں اسے اپنے کمرے میں بھی داخل نہ ہونے دیتی۔ آپ اس کو گرفتار کر لیں اور سخت سے سخت سزا دیں۔ اس نے ایک ماں کو اس کے بچے سے جدا کیا ہے۔ میڈم بولی تو پولیس مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آئی۔ اب کی بار اماں ابا اور عفت میں سے کوئی بھی میرے پیچھے نہ بھاگا تھا۔